بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. کہ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ آدمی اگر صدق کے دل سے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا تو اس سے اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، تو اس پر اس کو اسلام سے خارج نہیں کرا دیا جائے گا. اس کو زیادہ سے زیادہ فاسق اور فاجر کہیں گے، لیکن مرتد اور کافر نہیں کہیں گے، اسلام سے خارج نہیں کریں گے. یہ ایک کیا ہے؟ اٹل فیصلہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ آدمی کلمہ پڑھ کر کے جب ایمان میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ آدمی اسلام پر قائم ہے، پھر بھی اس سے کوئی خلاف شرع گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو کافر نہیں کہیں گے. اور دلیل کے طور پر آپ نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ شراب بدترین عمل ہے. شرابی پکڑ کے لایا گیا، لوگوں نے مارنا شروع کیا، کسی نے لعنت بھیجی تو اللہ رسول نے منع کر دیا کہ لعنت نہیں بھیجو،
دعا کرو کہ اللہ ہدایت دے اس کو، جو شراب پی سزا مل گئی، یہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی تسلیم کرتا ہے۔ دیکھیں، اسی لیے دو چیزیں ہیں، کفر اور اسلام، کفر اور اسلام، اور بیچ میں ایک تیسری چیز ہے فاسق اور فاجر۔ کیا؟ فاسق۔ انسان اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام پر قائم ہے، ڈٹا ہے، توحید پر ہے، بڑا سے بڑا گناہ ہو جائے شرک کے علاوہ، تب بھی اس کو ہم فاسق تو کہیں گے لیکن اسلام سے خارج نہیں کہیں گے۔ اسلام میں آ جانے کے بعد آدمی کافر کب ہوگا؟ جب وہ کفر اور شرک اختیار کرے، یا کوئی ایسی حرکت کرے جس سے اسلام کی کسی چیز کا، متفقہ مسلمہ چیز کا انکار ہو رہا ہو، تب یہ کہیں گے اسلام سے خارج ہو گیا۔ خوارج کے ہاں بیچ کا کوئی راستہ نہیں، مسلمان ہے یا کافر، گناہ کیا کافر۔ معتزلہ کے ہاں منزلۃ بین المنزلتین ہے، یعنی دو کفر ایمان اور ایک بیچ میں ہے۔ وہ بیچ میں کیا ہے؟ وہ لٹکا ہوا ہے، نہ کفر سے ایمان، اسلام سے تو نکل گیا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا، بیچ میں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ نہیں، کفر میں ہے تو اسلام میں نہیں، اور اسلام میں ہے تو کفر میں نہیں۔ ایک کافر کوئی بہت اچھا دین کا کام کر دے تو اس کو مومن نہیں کہیں گے اچھے کام کی بنا پر، جب تک ایمان نہ لائے۔ ہمارے یہاں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، ریلوے اسٹیشن ہمارے قریب جو ریلوے اسٹیشن ہے ہمارے سامنے بنا، اس کا بنانے والا ہندو ہے۔ اسٹیشن ماسٹر جو تھا، اسٹیشن ماسٹر جو نائب تھا، وہ ہندو تھا، اور صدیوں سے مسلمان وہاں آباد تھے، مسجد نہیں تھی، اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے۔ سمجھئے نا، اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے۔ یہ ہندو جب آیا تو دیکھا کہ ایسے مسلمان ہیں، کام کرتا ہے اسٹیشن پر، اسٹیشن ماسٹر جو تھا اس کا نائب ہے، اور مسلمان آباد ہے، مسجد نہیں۔ پوچھا تو پتہ ایک جگہ نماز پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ کہا کیوں؟ اب اتنے غریب لوگوں کو ان کے پاس مسجد نہیں، مسجد بنانے کے پیسہ نہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ اپنا پیسہ لگایا، لوگوں سے چندہ کیا، اور مسجد اس نے کھڑی کر دی۔ آج تک مسجد بنی ہوئی ہے۔ اتنا بڑا کام، لیکن اس کے باوجود کافر ہے۔ ہاں، یاد رکھ، کافر بڑا سے بڑا کام۔ آپ ذرا سوچیں، عبد المطلب سے بھی کوئی بڑا کام کیا، لیکن کفر مرے، انک لا تہدی من احببت۔ تو جس طرح سے کافر بڑی سے بڑی دین کا کام کر ڈالے، نیکی کر ڈالے، جب تک کفر سے چھوڑے گا نہیں تب تک کسی نیکی کی وجہ سے اس کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ ایسے ہی مسلمان اس سے بڑے گناہ ہو جائیں، اگر ایمان اور عقیدے پر ڈٹا ہوا ہے تو اس کو ہم اسلام سے خارج مسلمان رکھیں گے۔ یہ کہیں گے کیا کہا ہے فاسق ہے۔ آگئی بات سمجھ لیں۔ اب چند چیزیں ایسی ہیں جس کی بنا پر جو انسان کلمہ پڑھنے کے بعد اس سے وہ چیزیں سرزد ہو جائیں تو یقیناً اس کو کہتے ہیں مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، فسق سے بھی آگے بڑھ گیا ہو۔ وہ مخصوص چیزیں ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں، یہاں ہم بڑے اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ مصنف نے بہت اختصاراً اس کا اشارہ کیا ہے، لیکن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نواقض اسلام، نواقض، اردو بھی ترجمہ ہے، مختلف زبانوں میں ہے، عربی میں لکھے تھے، اس کتاب کو پڑھے، نواقض اسلام۔
اس کی شرحیں بھی ہیں. پھر شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی ایک کتاب اس موضوع پر لکھی ہے. تو یہ کتابیں اگر آپ دیکھیں گے تو کیا کیا اعمال ہیں جس سے انسان کفر میں پہنچ جاتا ہے، وضاحت کے ساتھ آپ سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے. یہاں مصنف نے جو کہا کہ کبھی کبھار انسان کفر و شرک میں کلمہ پڑھنے کے بعد کافر کب ہوگا؟ 4 وجہیں ہیں. کتنے؟ 4. ان کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں اور آج اپنے حالات پر جائزہ لیں. کتنے ہیں؟ 4. نمبر 1 قول، نمبر 2 فعل، نمبر 3 اعتقاد، اور نمبر 4 شک، شکوک شبہات. یہیں پر بات رکی تھی نا، یہیں. اب آئیں قول کا مطلب سمجھیں. پہلے انسان اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے. واقعی دیکھو آج عقیدے کے سمجھنے سمجھانے کی کتنی ضرورت ہے. ہاں کتنی ضرورت ہے. ابھی کل کی بات ہے، کل کی بات، اندازہ لگائیں کل کی بات ہے. صاحب نے ٹیلی فون کیا دبئی سے، معتن ہیں لوکل. کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کی ایک جائیداد پراپرٹی تھی حیدرآباد کے اندر. اصل حیدرآبادی ہیں وہ لوگ، اب معتن بن گئے. کہتے ہیں کہ گجرات کا ایک مسلمان کاروبار کے لیے حیدرآباد آیا اور کرائے پر ہمارا مکان لے لیا. سنیے نا، کرائے پر مکان لے لیا. اب ہم لوگوں کو ضرورت پڑی، اس کو کہا خالی کرنے کے لیے، تو خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تنگ آ گئے، لیکن کسی بھی صورت سے خالی کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کی قسم دلائے، کوئی بات نہیں، قسم کھا لیں گے، جب ہمیں صورت ہوگی تب خالی ہمیں جب ہم چاہیں گے اس وقت خالی کریں گے. کہتے ہیں کہ بہت کچھ نہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھو میں یہ تمہاری بیوی، یہ تمہارے بیٹے بیٹیاں سب ہے نا، اگر تم خالی نہ کیے تو میں ان کی قسم کھا کے کہوں گا اللہ تعالیٰ برباد کر دے. کانپ گیا کہ نہیں. دیکھو اللہ کا ڈر کم اور غیر اللہ کی قسم کھانے کا اتنا. یہاں محکمے میں کام کرنے والوں نے بتایا یہاں کہ بہت سارے کیس ہمارے پاس آتے ہیں، قسم کھانے کے لیے کہیں تو 50 مرتبہ اللہ کی قسم کھا جائے گا، کبھی نہیں اللہ کی قسم کھا جائے گا. کہتے ہیں بڑا پریشان. تو کوئی پرانا قاضی تھا، اس نے کہا اچھا اس سے کہو کہ تم اپنی بیوی اپنی بچوں کی قسم کھاؤ. تو کہتا ہے جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا. یعنی ذرا سوچو، اللہ کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں غیر اللہ اور کفریہ. امام شوکانی اتنے بڑے عالم ہیں، 1250 میں انتقال ہوا. یہ یمن کے رہنے والے تھے. یمن کے امام شوکانی مجدد کہا جاتا ہے، قاضی تھے. کہتے ہیں جب ہمیں قاضی بنایا گیا قطر میں، کہتے ہیں کہ کیس آتا ہمارے پاس، اگر گواہ نہیں تو قسم کھلاتے تو دونوں پارٹیاں اللہ کی قسم کھانے کے لیے تیار ہو جاتی. دیکھو اللہ، کہتا ہوں کہ آج کتنی ضرورت ہے اس عقیدے کو سیکھنے کی. جہاں بیٹھیں گے 10 ہیں تو کم سے کم 5 تو ضرور ایسے کفریہ شرکیہ عمل میں قول میں مبتلا ہیں. کہتے ہیں بہت تنگ آ گیا، فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا. دونوں قسم کھاتے ہیں. یہ اللہ کی قسم ایک مرتبہ کھاتا تو 2 مرتبہ کھانے کے لیے تیار ہے. نہ مدعی باز آتا ہے نہ مدعا. ارے کہتے ہیں تنگ آ گیا.
تو پرانے لوگ کچھ بدو تھے ان کے پاس بیٹھے تھے. میں نے کہا یار یہاں کے کیسے لوگ ہیں, ہر آدمی قسم کھا جاتا ہے. کہا کہ زندگی بھر تم ان کا فیصلہ نہیں کر سکتے, اگر فیصلہ کرانا ہے تو اللہ کی قسم کے بجائے کہو اچھا تم اپنے شیخ اپنے پیر کی قسم کھاؤ, تب فیصلہ ہو جائے. کہتے ہیں دوسرے دن اب فیصلہ کرنا تھا, اندازنے کے لیے میں نے مدعی کو کہا اللہ کی قسم, اللہ کی قسم کھاتا ہوں. مدعا کہتے ایک مرتبہ میں 2 مرتبہ قسم کھاتا ہوں اللہ کی قسم یہ میرا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے, 2 مرتبہ نہیں, اچھا اپنی پیر کی قسم نہیں, پیر کی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا. کہا اس طرح سے فیصلہ ہوا, یعنی اگر پیر کی جھوٹی قسم کھایا تو پیر ہم کو مار ڈالے گا. کہنے کا مطلب کہ آج کتنے کتنے عقیدے ایسے موجود, اٹھتے بیٹھتے. اب ذرا سوچو, سب سے پہلے انسان کلمے کفر اپنے کفریہ کلمات اپنے زبان سے ادا کر دے. ایک حدیث سناتے ہیں اس سے بات واضح ہو جائے. بارش برسانے کا مالک کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے نا, بارش اللہ برساتا ہے نا. حدیبیہ کے موقع پر, صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام بیٹھے تھے, وہاں جب مقیم تھے تو رات کو بارش ہو گئی, رات کو بارش ہو گئی. صبح جب اٹھی ہوئی تو اللہ کے رسول لوگ تذکرہ کرنے لگے تو اللہ کے رسول نے فرمایا آج اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے کچھ بندے صبح کیے تو کافر ہو کر کے, رات کو سوئے تو مومن بن کے, صبح اٹھے تو کافر. اور کچھ ایسے ہیں کہ سوئے تب بھی مومن تھے, صبح اٹھے جب بھی مومن تھے. اللہ رسول وہ کیسے؟ صحابہ نے پوچھا. آپ نے فرمایا بارش ہوئی تو کچھ لوگوں نے کہا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کر کے ہم لوگوں کو سیراب کر دیا. ٹھیک ہے نا, الحمدللہ. لیکن کچھ لوگ کیا تھے, مترنا بے نو کذا, دیکھو فلاں مہینہ فلاں نشتر ہے نا اس لیے بارش رک گئی. ٹھیک ہے نا. بارش برسانے کا مالک کس کو سمجھا؟ ستاروں کا. اللہ نے فرمایا یہ ہیں جن اللہ فرماتے انہوں نے کفر کیا. یہ کفریہ کلمہ ہوا نا, بارش کس نے برسایا؟ یہ کفریہ کلمات. تو کفریہ کلمہ زبان سے ادا کرنا, اس کی کئی شکلیں ہیں. آج ہمارے اردو زبان میں, ہمارے اپنے ماحول میں اگر ہم آپ کو مثال دیں تو بہت سمجھ میں آ جائے گی کیسے کفریہ کلمات ہیں. آج انسان اللہ کو بھی مانتا ہے, رسول کو بھی مانتا ہے, جنت کو بھی مانتا ہے, جہنم کو بھی, حج بھی کرتا ہے, عمرہ بھی کرتا ہے, 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے. لیکن کلمہ کفریہ سے کفر تک پہنچ چکا ہے. قصدن عقیدے میں کفر آ گیا, اس لیے کلمہ کفریہ پڑھتا ہے. وہ کیسے؟ آج آپ دیکھیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آپس میں میل ملاپ, الفت, محبت, ایثار اور ہمدردی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے زندہ مسلمان انسانوں کو, چاہے کافر ہو یا مسلمان, اللہ نے کچھ نہ کچھ اختیارات دیا ہے. ٹھیک ہے نا, اختیارات دیا ہے. اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے. مثلا ان کے پاس پانی موجود ہے, پانی موجود ہے, ان کو پیاس لگی تو اللہ نے ان کو اتنا اختیار دیا ہے کہ اپنی بوتل یا اپنا پانی دے کے آپ کو کہ پیاس بجھا دے. اتنا پاور آپ کو دیا ہے کہ آپ دکان سے خرید کر کے ایک بوتل پانی ان کو آپ دے دیں گے. اختیار دیا ہے نا. ایسے بہت سارے اختیارات, تھوڑے سے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان چیزوں پر کوئی اختیار, کوئی طاقت کسی کو نہیں دی ہے, کسی کو نہیں دی.
امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. اب چھوٹی سی مثال، اللہ ایک آیت جو ہے 20ویں پارے کی ابتدائی آیات میں، امن خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کس نے پیدا کیا؟ تو بارش کون برساتا ہے؟ یہاں تک کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، جب پریشان انسان پریشانی میں روتا دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس کی پریشانی دور کر سکے؟ اور اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، آپ یہ سمجھیں، آپ راستے میں پریشان ہو گئے، راستے میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی کے بھی دل میں اللہ تعالیٰ رحم ڈالے گا، اس کو اتنی طاقت دیے کہ آپ کو آپ کی مدد کرے، آپ کو بیٹھائے، بیمار ہے ہسپتال تک پہنچا دیں، یہ بہت ساری مدد کر سکتا ہے. لیکن جب انسان کہیں جنگل میں صحرا میں کہیں اور پھنس گیا ہے اور اس کے پاس ٹیلی فون بھی نہ ہو، اب آپ بتائیں، ایسی ایک جگہ ایک انسان اگر پھنس گیا ہے، وہ بیمار ہو، وہ کسی تکلیف میں ہو، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو اس کی فریاد سن سکے، اس کو نجات دے سکے؟ سارے وسائل ختم ہیں، سارے وسائل ختم ہیں. اور ہمارے اور آپ کے سامنے مثال موجود، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے. سوال ہے کہ کس مخلوق نے حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا؟ آگ سے اگر بچانے کی طاقت ہے، آگ میں دشمنوں نے ڈال دیا، پورا ایک ملک مل کر کے ڈالا کہ جلا کر کے راکھ کر دے، لیکن اللہ رب العالمین، جیسے کیا ابراہیم کیا پڑھ حسبی اللہ پڑھ رہے تھے، اللہ رب العالمین نجات دیا. دوسری مثال، آج جانتے ہیں سمندر کے اندر آدمی کہیں بھٹک گیا، کسی کی کشتی ڈوب جائے. آج دنیا میں کتنے کتنے لوگوں نے اپنے کیا ہے سیارہ اوپر چھوڑ رکھا ہے، کتنے لوگوں کے سیٹلائٹ ہیں، لیکن ایک پلین غالباً فلپین سے اڑا، دریا میں گرا، آج تک نہیں پتا چلا کہ گیا کہاں. ہاں ہوا ہے نا، ملیشیا اڑا تھا نا، نہیں پتا چلتا کہ کہاں گیا. سپر پاور ملک آج سے تقریباً 15-20 سال قبل ریشیا کا ایک سیبرین کیا کہتے ہیں سبمرین تھا نا، غائب تھا نا. اتنا بڑا جہاز سمندر میں کہاں غرق ہوا، میرے خیال آج تک نہیں پتا، کہ 6 مہینے کے بعد پتا چلا. پتا 6 مہینے کے بعد پتا چلا. پتا کیا چلا؟ کچھ ٹوٹے پھوٹے اوپر آئے. تب ذرا سوچو انسان کہاں. ایسے موقع پر جہاں انسان کے لیے سارے وسائل ختم ہو، یونس علیہ السلام مچھلی پکڑی اور ڈوب گئی. نہ کوئی ڈوبتے ہوئے دیکھا، مچھلی کہاں گئی وہ بھی نہیں پتا. فنادا فی الظلمات، کتنی تاریکی میں لے کے چلی گئی. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت. وہاں ایسی جگہ پھنسے ہوئی تھے کہ سوائے اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق، کوئی انسان مدد کرنے کے لیے مدد کرنے میں قدرت نہیں رکھتی. بیماری میں شفا دینا، اولاد دینا، اللہ نے وعدے کر دیا. یہاں بولے میں یہ شاہ اناس ہوں، یہاں بولے میں یہ شاہ ذکور اور جو ذکران وہینا تھا وہی جلو میں یہ شاہ عقیم، اولاد دینا بالکل وعدے. اللہ فرماتے ہم جسے چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں
جسے چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے۔ ایک صاحب، ارے دنیا جانتی ہے، ایک صاحب پڑوسی ملک کے رہنے والے تھے، شادی کی، شادی کے بعد فوراً بچہ چاہیے، اللہ چاہے کہ تب نہ بچہ ملے گا۔ سال گزر گئے، 2 سال، اب علاج کرنا شروع کیا۔ یہاں سے لے کر کے پاکستان تک کوئی ایسا ڈاکٹر شاید نہ چھوڑا ہو، تو کسی نے بتایا کہ ہاں UAE میں کسی ہسپتال میں کوئی ایک ہندو ڈاکٹر ہے، بڑا تجربے کار۔ تو انہوں نے سمجھا کہ ہاں گئے، علاج کیے، کر رہے ہیں بار بار، سمجھ گئے نا، کچھ نہیں۔ آخر میں ڈاکٹر، ہندو ڈاکٹر کہتا ہے آپ تو مسلمان ہیں، کم سے کم اتنا تو آپ کا عقیدہ ہے کہ ڈاکٹر دوا دیتا ہے لیکن اولاد نہیں دے سکتا، اولاد دینے والا تو اللہ ہے، آپ تو مسلمان جانتے ہیں نا اللہ، کچھ تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں میاں بھی۔ اللہ اکبر، یہ یہاں کی بات ہے، یہاں کی شارجہ کی بات ہے، کراچی کے رہنے والا انسان، سوچو ذرا سا، یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ یہ نقطہ یاد رکھنا۔ کیوں؟ اپنے یہاں جو فصل، ارے بھائی اللہ سے مانگو، بابا سے مانگو تو شرک، سب کچھ اللہ سے مانگو، اور اپنی بیوی سے پانی مانگتے ہو تو شرک نہیں رہتے، اور تم بیوی سے پانی مانگو تو مسلمان، ہم بابا سے مانگ لیں تو کافر ہو جائیں، شرک کریں۔ یہی چیزیں ہیں جو یہ ظالم لوگ بتا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ نقطہ یاد رکھو، اللہ نے بیوی کو اتنا اختیار دیا کہ شوہر کی خدمت کرے تاکہ الفت محبت باقی رکھے، پانی دینے کی طاقت دی ہے۔ اب مطلب سمجھے، سمجھ گئے نا اچھی طرح سے؟ وہ چیزیں جن کے لینے دینے دور کرنے کا کوئی اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، ایسی چیزوں میں کسی غیر اللہ کو پکارنا اور کسی غیر اللہ سے مانگنا، آگے بات سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ یہی کیا ہے؟ اب اگر کسی نے، آگے بڑھیں، ہمارے بر صغیر میں ایک 2 لفظ بڑے عام ہیں، یا غوث المدد۔ آدمی ہوگا بنگلہ دیش کے بالکل آخری کنارے پر، پاکستان کی آخری کنارے پر، لیکن اٹھتے بڑھتے کیا؟ یا غوث المدد۔ سوال کیا ہے؟ ایک تو غوث کہاں ہے؟ بغداد میں، خبر کہاں ہے ان کی؟ بغداد میں۔ وہاں سے اتنی طاقت ان کو نہیں دی، اگر زندہ بھی ہوتے تو بنگلہ دیش سے آپ کی آواز نہیں سن سکتے تھے۔ اچھا سب مانتے، ابھی جب زندہ ہے نا، ٹیلی فون کریں، ہلو ہلو بھائی کہاں سے بات کرو، تمہاری آواز آ نہیں رہی ہے۔ زندہ بابا کم وقت تو ٹیلی فون پر آواز نہیں سنتا، اور مر جانے کے بعد سب سننے لگا، طاقت نہیں ہے۔ وہ بھی مر جانے کے بعد قبر میں، اس کا آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہاں ہم ہیں انڈیا کی فلاں کونے پر، دنیا بنگلہ دیش کے کونے پر، پاکستان کے فلاں کنارے پر، کہیں بھی رہیں گے گو سے پاک مدد کرنے پر طاقت رکھتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ایک کلمہ عام ہے کہ نہیں؟ دستگیر۔ اور کبھی ساؤتھ انڈیا کے بعد اضلاع، آندھرا، اور کیا کہتے ہیں دوسرا جو ہے تلنگانہ، اس علاقے میں جائیں، خاص طور سے تلنگانہ میں، تو ہر 10 قدم کے بعد المدد یا غوث اعظم دستگیر، شیر بنا ہوگا، سمجھیے نا، گرین کلر ہوگا، اور جلی قلم سے لکھا ہوگا کیا؟ المدد یا غوث اعظم دستگیر، سب سے بڑی مدد کرنے والے آپ ہماری مدد کریں۔ دیکھیں یہ ایسا کلمہ، اس کو کہتے ہیں استغاثہ۔ کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ۔ یہی کلمہ کفریہ ہے۔ اگر آدمی سمجھ کر کے ہوش حواس میں عقیدے کے ساتھ یہ کلمہ کفریہ زبان سے ادا کر رہا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ
گرچہ کلمہ پڑھتا ہو لیکن اسلام سے وہ خارج. کیوں؟ اس نے کفر کر ڈالا، ایسا عمل کیا جو کفار مکہ اور غیر مشرکین کا عقیدہ تھا. آگے بات سمجھیں. اب یہی چیزیں لوگوں کو ناگوار گزرتی ہیں، اور یہی عداوت و دشمنی کا سبب بنتا ہے. اسی طرح سے بہت سارے اور کلمات مردوں کو بولنا. ایک دوسرا جملہ بڑا عام ہے، مولا علی مشکل کشا. اور واللہ واللہ کل ایک پاکستانی شیعہ کی تقریر، ہو سکتا ہے کہیں یوٹیوب وغیرہ میں ڈھونڈو، حیرت ہوتی ہے. کیسٹ سنی میں نے کلپ. آج سے نہیں کہنا کہ شیعہ کافر ہیں، آج سے نہیں کہنا ہم شیعہ کافر ہیں. ہمارا عقیدہ سنو. ہم کو اللہ نے پیدا ہی کیا، ہم پیدا ہی کیے گئے کہ علی کی عبادت کریں. اللہ کی عبادت کون کر سکتا ہے؟ ہم کو تو اللہ نے اس لیے پیدا کہ ہم کس کی عبادت کریں؟ علی کی. ذرا سوچیں. ایک کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، قرآن پر ایمان، جہنم پر ایمان، جنت پر ایمان، لیکن سارا معاملہ کیا ہے؟ پہلی قسم. کہ کفر کہاں سے ہوا؟ قول سے. یہاں اب اور سمجھیں، قول سے کفر ہوا نا، یہ بڑی طویل آتا ہے، سب دو چار مثالیں تو کو سمجھیں. لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ آدمی عقیدتاً اور اختیار اور پسند کے ساتھ یہ عقیدہ رکھے. نہیں سمجھے؟ یعنی آپ کا اپنا عقیدہ بنائیں، یہ خیال رکھے کہ ہاں یہ ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، ان سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ شرط ہے. اس کا عقیدہ ہو، کوئی ایمان رکھتا ہے، تصدیق کرتا ہے. لیکن بڑی ضرورت ہے، اگر کسی نے زبردستی آپ سے کفریہ کلمہ کہلوایا، آپ عقیدہ نہیں رکھتے، غلط سمجھتے ہیں، لیکن کوئی ایسی حالت آ گئی کہ آپ سے زبردستی، دل سے نہیں چاہتے، زبان سے کفریہ کلمہ زبردستی ادا کرایا جائے گا تو آپ کافر نہیں ہوں گے. آج تو بڑا یاد رکھنا، اس کو بالکل عام کر دینا چاہیے. بول جے سیا رام. اگر ایک مسلمان 1000 مرتبہ بھی کہہ دے گا تو مسلمان ہی رہے گا، وہ کافی ہندو نہیں بنے گا. نہیں سمجھے؟ آج ہے نا ضرورت. بھئی ہر آدمی تمہارے جیسے نہیں پہلوان ہوگا کہ ہم ڈر جائیں. کچھ ایسے بھی بیچارے ہوتے ہیں، جان بچانے کے لیے کوئی کہہ دیا تو قرآن پاک سورہ رعد والی آیت یاد رکھنا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. بعض صحابہ کرام جو مسلمان ہوئے، کافروں نے پکڑ لیا اور بالکل قتل کر دینے کی دھمکی دی. کہا کہ اللہ یہ کہ ہمارے بت کو سجدہ کرو یا بت کو پکارو. انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا، جان تو بچ گئی، بہت پریشان آئے روتے ہوئے اللہ رسول. صرف زبان سے کہیں، دل سے کبھی نہیں. تو اللہ نے آیت نازل کی، اگر کسی مسلمان سے کافروں نے زبردستی کفریہ کلمہ کہلوا لیا اور دل اس کا اللہ پر کے ایمان پر مطمئن ہے تو زبردستی کسی سے کفریہ کلمہ کہلانے سے کافر نہیں ہوگا. آپ سمجھیے نا جو کہنا چاہتے تھے. وہ ویسے جو تم کرے ویسے ہی گئے، 100% وہی عقیدہ ہے. صرف لڑتے ہیں، جھوٹے دلائل ثابت کرتے ہیں، اور کوئی دلیل کتاب و سنت کی نہیں، بس کوئی نہ کوئی کہانی گڑی رہے گی. ارے واہ صاحب، بارش نہیں ہو رہی تھی، ہاں یہاں درگاہ پہ گئے، بارش برسا دے.
ایسی ساری کہانیاں، لیکن وہ صرف جس کو کہتے ہیں رام کہانی، کوئی کرامت اور جھوٹی سچی کہانیاں نہیں ہوتی. ایک تو یہ ہے. اسی طرح سے استغاثہ کے بجائے استعاذہ کتاب التوحید میں پڑھ چکے ہیں. سمجھیے نا، استعاذہ کیا مطلب؟ کسی سے اپنے آپ کو شر سے بچانے کے لیے کسی سے استعاذہ کرے، آپ مجھے اس پریشانی سے بچا لیں. لیکن پھر وہی اگر ان کے کچھ مشکلات پریشانیاں ہیں، اور ہے کہ بھائی ایسی پریشانی جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے ذریعے دور کروا سکتا ہے، تو اگر کہ دیا صاحب میرے اوپر بڑا قرضہ ہو گیا ہے، بہت تکلیف میں ہے، اگر آپ مجھے 10,000 دے دیں، مدد کر دیں، میں آپ کے 500 ادا کرتا رہوں گا. دیکھیے مدد تو مانگی، لیکن استعاذہ کیا، ایسے شر سے بچنے کی اپیل کی جس سے بچانے کی طاقت ان کو اللہ نے دے رکھی ہے. سمجھ گئے نا؟ یہاں عقیدہ، وہاں معاملہ کیا تھا؟ بالکل یہی سب بچا دے. اور آج بیٹے یاد رکھو، تجربہ کر لو، میں نے خود دیکھا ہے. آج ایک مسلمان مسجد سے گانا بجاتے ہوئے مسجد کے چبوترے پر پتا کھیلتا ہے، گھومتا ٹہلتا ہے، ہنستا بولتا ہے، ڈانس کرتا رہتا ہے، لیکن کسی درگاہ کے قریب سے گزرنا ہو تو جب تک سجدہ نہ کر لے سواری پہ نہیں جاتا. کیوں بھائی؟ نہیں، ایک بابا بڑے جلالی تھے، اگر ایسے گزر جائیں گے تو ہمیں زمین پر دھسا دیں گے جب تک کہ سجدہ نہیں کریں گے. آج ہمارے بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں کتنے مالدار بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں، پک اپ جیسی بڑی بڑی ٹرکیں، بسیں کمپنیوں سے نکالتے ہیں تو سب سے پہلے کسی درگاہ پر جا کر کے بکرا کاٹتے ہیں، یا وہ گاڑی لے کے جائیں گے کسی استھان پر اور وہیں گاڑی کاٹیں گے، خون وہاں گوشت وہاں تقسیم کریں گے. بابا ہم نے آپ کا ٹیکس ہی سمجھو نا، آپ کا حق ادا کر دیا، آپ کے نام کا بکرا ذبح کر دیا، اب روڈ پر میری گاڑیوں پر کوئی بلا نازل نہیں کرنا. دیکھو جانتے ہو نہیں جانتے ہو؟ نہیں جانتے، ایسے ہوتا ہے. اور پھر اس سے بڑی چیز دیکھو، یہ سب ہو رہا ہے آج استعاذے کی بات. یہ ہائی وے ہے، روڈ ہے، ایسے کنارے مزار رہتی ہے، درگاہ بنی رہتی ہے، اور وہاں ایسا ڈرا رکھا ہے کہ ہر گاڑی والا جائے تو گاڑی پر ایسے بیٹھے بیٹھے جائے اور ایسے نذرانہ پھینک کر کے پھر ادھر سے آ کے روڈ پر جائے، سیدھے روڈ پر نہیں جا سکتا. کیوں؟ اگر گئے تو بابا چاروں ٹائر پنچر کر دیں گے، تمہاری گاڑی یہیں ٹھہر جائے گی. آج ایسے ہو رہا ہے، یہ بہت زیادہ ہے. اسی لیے چلتی ہوئی بس ضروری ہے کہ ہاں وہ ایسے چکر کاٹ کر کے جائے. یہ بہت سارا سفر میں نے جو کیا اس طرح سے میں نے دیکھا ایسے کرتے ہیں. یہ ہے استعاذہ. استعاذہ کے لیے کسی کو پکارنا، وہ بھی کیوں؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر کوئی تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ چاہیں کہ تبھی تکلیف پہنچے گی، اور تکلیف دور کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے. کسی مخلوق کے اندر یہ طاقت نہیں رکھی ہے. یہ ہو گیا. اور استعاذہ کا ساری تفصیل شرک کیسے ہے، اس کی تردید مکمل سورۃ الجن کے اندر موجود ہے. ایسے ہی بہت سارے کلمات ہیں کفریہ، یا ایک اور شکل ہے کہ آپ دین کا مذاق اڑائیں. ہاں، دین کا مذاق اڑائیں یا دینداروں کا مذاق اڑائیں ان کے دین کی وجہ سے. اللہ کیا خیال ہے یار؟
یہ جو ڈرامے بنائے جاتے ہیں کیا چیزیں ہیں؟ ہاں؟ مذاق ہی ہے نا. آج کیا سمجھتے ہو؟ ہم نے سنا ہے فلمیں تیار ہوتی ہیں، اس کے اندر داڑھی والا مرد بھی رہتا ہے، نقاب پوش عورتیں بھی رہتی ہیں، سمجھ گئے نا؟ اور سب یہ استہزاء کے طور پر ذرا دیکھ لو مسلمانوں میں طلاق کیسے ہوتی ہے، نکاح کیسے ہوتا ہے، استہزاء کے طور پر. تو یہ ایمان دین کا مذاق، قرآن کا مذاق اڑانا، نبی کی سنت کا مذاق اڑانا، دینداروں کا استہزاء کرنا ان کے دینداری کی وجہ سے بہت بڑی چیز ہے. یہ سب کفریہ کلمات ہیں. اور کبھی مذاق ہم نے کئی بار بتایا، اب تو الحمدللہ ختم. ایک زمانہ ایسا تھا کہ بہت کچھ لطیفے بنائے جاتے تھے. لطیفے تمہارے پیدا ہونے کے پہلے بر صغیر میں ایک لطیفہ بڑا عام تھا. کسی کی ایک ہی بیٹا اور ایک ہی بیٹی تھی. سنا ہے نا؟ نہیں سنا ہے؟ تو دونوں، اکلوتا بیٹا اکلوتی بیٹی، دونوں بھائی بہن بہت بنتی تھی، لیکن کبھی کبھی لڑائی ہوتی تھی، خوب لڑائی ہوتی دونوں کی. تو لڑکا کیا کہتا؟ بہن ذرا بڑی تھی، بھائی چھوٹا اور بہن بڑی، تو بہن کبھی تھپڑ بھی مار دیتی. تو لڑکا کہتا کیا؟ اللہ اس بہن کی شادی کسی مولوی سے کرا دینا. اللہ اکبر، ذرا سوچو. ہاں، کیوں؟ مولوی تجھے خوب تنگ کرے گا تب پتا چلے گا. استہزاء ہے دین کا. آپ نے بچپن میں نہیں سنا تھا کبھی؟ یہ بہت لطیفہ مشہور تھا. ہاں، یہ تقریباً آج سے 50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. ہم نے خود سنا ہے. کیا کہتا؟ اللہ جا تیری شادی کسی مولوی سے ہو جاتا کہ مولوی خوب تجھے تنگ کرے. اللہ اکبر. مولوی کے علم ہے، اس کی دینداری کا استہزاء ہے. پھر آپ جانتے ہیں آج بھی جاؤ ٹیلروں کے پاس جاؤ، بعد مسلم ملک کی عورتوں نے ازار پہننے شروع کی تو یہاں تک. عورتوں کی ازار کہاں تک؟ نہیں یہاں تک. انہوں نے کہاں تک؟ اس کا نام کیا رکھا معلوم؟ مولوی کٹ. ہاں، اس ازار کا نام کیا تھا؟ مولوی کٹ. سوچا؟ ہاں، مولوی کٹ رکھا تھا. اس ازار کا نام سارے کیا دکان بجائے ہم کو عورتیں مردوں کا نہیں، یعنی مرد سنت کے مطابق یہاں پہنتا ہے تو اس کو مولوی کٹ. شریعت نہیں. اور عورت نیچے تک پہنے تو کتنے کلمات ایسے ہیں جو ہمارے اور آپ کے ہاں دین پر کا مذاق، سنت کا مذاق. سمجھے نا؟ سنت کا مذاق. اللہ اکبر. تو یہ دوستو یہ بھی کیا ہے؟ زبان سے کیا ہے؟ کفر کرنا ہے. ہاں، استہزاء. اللہ اکبر. دلیل ذرا سنیں. اللہ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلام، سورۃ التوبہ کی آیت. انہوں نے کفریہ کلمہ اپنے زبان سے کہہ دیا تو ہوا کیا؟ وَكَفَرُوا اور کافر ہو گئے اسلام کے بعد. دیکھا ہے دلیل نا؟ یہی ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اس سے پہلے بتایا تھا جنگ تبوک سے واپسی میں کچھ لوگوں نے کس کا بیٹھ کے مذاق کر رہے تھے. یہ ملا لوگ جو ہیں قرآن والے یعنی علم والے، سمجھ گئے نا؟ کھانے کی باری آئے تو سب سے زیادہ پیٹ سب سے زیادہ بڑے ان کے ہوتے ہیں. کھائیں تو سب سے پہلے بوٹی سب سے پہلے، اور لڑنے کی باری آئے تو سب سے زیادہ یہ بزدل. دیکھا آپ نے؟ یہ جملہ استعمال کیا فوراً.
اللہ نے آیت نازل کی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اے نبی، اللہ فرمایا دیکھیں آ رہے ہیں، شکایت ہو گئی، اللہ ان کو پتا چل گیا مذاق اڑانے والوں، اللہ رسول کو خبر دے دیا کسی نے، اللہ نے ان کے آنے کے پہلے آ رہے ہیں، لیکن جب آئیں گے تو آپ سے کہیں گے نہیں نہیں ہم لوگ سچے مومن ہیں، ہم علماء کا احترام کرتے ہیں، ایسی دل لگی کے طور پر ایسی باتیں کر رہے تھے، ٹائم پاس کر رہے تھے۔ اے نبی ان سے کہیے کیا تم کو دل لگی اور مذاق کے لیے اللہ اس کے رسول ہی ملے ہیں؟ واللہ ذرا غور کرو، علماء کا مذاق اڑایا جائے اگر دین کی وجہ سے، تو اس کو اللہ نے کس کا مذاق؟ قرآن، اللہ اس کے رسول کا مذاق قرار دیا۔ اتنی بڑی چیز ہے، کیا خیال ہے علماء کا آج مذاق اڑایا جاتا ہے کہ بنایا جاتا ہے؟ کہ ملا جی پتہ نہیں کیا کیا، اللہ اکبر، انسان شرما جاتا ہے، ہمارے شرم کی گزرتا نہیں وہاں۔ ایسے دیکھو ایک واقعہ بتاتے ہیں، ایک شخص ایک درس والے تھے، چلے گئے امریکہ میں تھے، پھر امریکہ سے بحرین آئے، بحرین سے یہاں آئے، نمازی آدمی تھے، بہت پابندی کے ساتھ درس میں آتے رہے۔ تم سے پہلے درس میں کوئی تقریب ہوئی قومی، یعنی پاکستان کے رہنے والے، تو ان کی قومی کوئی تقریب ہوئی جس میں ان کو ہی بلایا گیا، گئے، بڑا سا ہال بک کرایا گیا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں عشاء کی اذان ہو گئی، ٹوٹل مسلمان ہے، کوئی ایک ہندو نہیں ہے، کوئی ایک عیسائی نہیں، سب مسلمان ہیں۔ یہ داڑھی بھی تھی، جیسے عشاء کی اذان ہوئی بیچ پروگرام سے یہ اٹھے، اٹھے، کہتے ہیں جب میں اٹھا تو جب اپنی سیٹ سے اٹھا اور جانے لگا تو جہاں بھی گیا بس یہی ملا کے نماز کا وقت ہو گیا۔ افسوس نہیں کہ یہ مسلمان ہے، اذان و نماز اور ہم لوگ گانا بجانا سن رہے ہیں، بلکہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، ارے بھائی جانے دو ملا جی کی نماز کا وقت۔ کیا خیال ہے، استہزاء ہے کہ نہیں استہزاء ہے؟ یہی کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی سنت قرآنی آیات، ہر چیز کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ کیا خیال، آج داڑھی کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے؟ نہیں بتا، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو سب سے پہلے داڑھی پر ٹیک کرے گا، سب سے پہلے داڑھی۔ ارے داڑھی رکھ کے تم ایسے کرتے ہیں؟ داڑھی رکھنے والوں کو اتنا بڑا کتنے جھوٹ بولے، بس یہ سب استہزاء ہے۔ نمبر 2 ہو گیا نا، ایک آدمی کیسے کافر ہو جاتا ہے؟ کفریہ کلمات، ہوش حواس عقیدے سوچ سمجھ کے ساتھ، رضامندگی کے ساتھ۔ لیکن اگر زبردستی کسی سے کفریہ کلمات کہلوائے گئے اور دل سے نہیں کہے گا تو اللہ تعالیٰ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ نمبر 2 فعل، قول، فعل، اعتقاد اور شک۔ دوسرا فعل ہے، یعنی کیا مطلب؟ ایسا عمل کیا جائے جو عمل کفریہ اور شرکیہ ہو، عمل اعضا، عمل ایسے اعمال کیے جائیں، ایسا کام کریں جو کفریہ اور شرکیہ ہوں گے۔ جیسے آپ غیر اللہ کے نام کا جانور ذبح کریں۔ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین فصلی لربک وانحر۔ غیر اللہ کے نام کا جانور ذبح کرنا، جیسے مشرکین،
مشرکین غیر مسلمین میں آج بھی روایت کیا کہتے ہیں ہندو ستی کرنا جانور جو بلی چڑھانا آج بھی مجھے بلی چڑھانا آج انسان اپنی اولاد تک کو بلی چڑھا دیتا ہے. ہاں چند سال پہلے بھی کسی نے بیٹے کو چڑھایا تھا میں نے کہا ہاں بلی چڑھا دیتا ہے. جانور تو جانور اولاد کو بھی دیتا یا غیر اللہ کی نظر مان لینا غیر اللہ کی نظر مان لینا. اگر میرا یہ کام ہو گیا تو فلاں پیر کے نام کی نظر دوں گی. آپ جانتے ہیں کس کی نظر؟ حضرت حسین کی نظر. کس کی نیاز؟ پیرانے پیر کی. سب کے اندر دیکھو بریانی بھی پک رہی ہے, کھانا بھی پک رہا ہے. انسان سوچے کہ عمل جو ہے یہ عمل کیا ہے؟ کفریہ عمل ہے. اسی طرح سے غیر اللہ کا سجدہ کرنا, غیر اللہ کا سجدہ کرنا, کسی درگاہ پر جا کے سجدہ کرنا, طواف کرنا, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کفریہ ہیں. ہو گئی بس ایسے سب. باقی دیکھیں جو عمل سے ہو رہا ہو بہت کچھ اپنے یہاں. آدمی روتا نماز چھوڑ کے درگاہ پہ بیٹھا سب بیٹھا رہتا ہے, نماز ہی نہیں پڑھتا. تیسرا اعتقاد بالقلب, دل کا اعتقاد, دل کے اعتقاد یعنی اعتقادی کفر, کفریہ چیزوں کا پر اعتقاد رکھنا. وہ کیسے؟ آج اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. ایک بہت بڑی چیز آج کل چلی ہے وحدت ادیان. پتہ نہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں, وحدت ادیان. کہ دنیا میں جتنے دین ہیں سب کو ملا کر کے ایک ایسے انداز سے مصالحت کر لی جائے, تسلیم کر لی جائے کہ سارا جھگڑا لڑائی ختم ہو جائے. وحدت ادیان کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ یا اس طرح سے سمجھیں بھائی جتنے بھی ادیان ہیں سب جنت میں جائیں گے, سب صحیح ہیں. کسی مذہب کو غلط کہنے کی کوئی, کس نے آپ کو, آج بولتے ہیں بھائی کس نے آپ کو اختیار دیا ہے؟ اب آپ ذرا بتائیں, ایک انسان دعوت دے, عقیدہ رکھے کہ یہودی بھی حق پر ہے, عیسائی بھی حق پر ہیں, ہم بھی حق پر ہیں, فلاں بھی حق پر ہے, جبکہ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا لکم دینکم ولی دین. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اعلان کیا جا رہا ہے اے نبی بلاؤ, آؤ اسلام لاؤ. اسلام کے علاوہ کوئی سچا دین اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھنا ہے. اگر کوئی انسان کہتا ہے نہیں وہ بھی حق پر ہیں, وہ بھی حق پر ہیں, وہ بھی صحیح ہیں, وہ بھی تو آسمانی کتاب کو مانتے ہیں, تورات اور انجیل کو, آپ اس کو غلط نہ سمجھیں بلکہ کیا کہیں جیسے ہم حق ہیں ویسے. ارے بڑی زوردار تحریک کسی ہندو نے نہیں چلایا, مسلمانوں نے چلایا. ہاں مسلمانوں نے چلایا. اگر یہی ہے تو اگر سب حق پر ہیں تو ایک آیت نوٹ رکھنا, بڑی اہم ہے, یاد رکھنا. ہاں
سب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، آگے خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. صرف ایک آیت یاد رکھو، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. یہ جو لوگ ہمارے نبی کا، ہمارے قرآن کا، ہمارے نبی کے، ہمارے بھیجے ہوئے دین اور شریعت کا انکار کرتے ہیں، چاہے اہل کتاب ہو یا مشرکین ہو. یہود و نصارا گئے نا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب. جو لوگ کفر کر رہے ہیں، کس کا کفر کر رہے ہیں؟ بھائی نبی ہوں گے لیکن ہمارے لیے نہیں، عربوں کے لیے نبی ہیں. جو ہمارے نبی کا اس کتاب کو، تورات انجیل کو مانتے ہیں لیکن اس کو ماننے کے لیے اس کا کفر کرتے ہیں. تو جو اہل کتاب یا مشرکین کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، کس کا انکار کر رہے ہیں؟ ہمارے آخری نبی کے اوپر ایمان لانے سے، قرآن کی تصدیق کرنے سے جو کفر کریں، چاہے مشرکین ہو یا یہود ہو، فی ناری، سب کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. اولئک ہم خالدین فیہا، اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے. پتہ چل گیا 1% چانس ہے یہود و نصارا کو، وہ بھی سب غلط ہے. سمجھ گئے نا؟ سوال جواب نہیں سنے تھے بھائی. یہود و نصارا یہاں مشرکین جو ہیں 100%، 1% امید ہے کہ شاید یہ بھی جنت میں چلے جائیں. دیکھو اس آیت پر ذرا غور کرو. اللہ نے کہا فی نار جہنم، اس جہنم میں جائیں. مشرکوں کے ساتھ اہل کتاب اور کافر کہا. ان الذین کفروا من اہل الکتاب اولئک ہم شر البریہ، سب سے بدترین مخلوق ہے. ٹھیک ہے نا؟ اتنا سمجھ گئے نا؟ اولئک ہم شر دو وعید، ایک تو جہنم میں ہمیشہ ہمیش، نمبر 2 بدترین مخلوق. ٹھیک ہے نا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم. اولئک ہم نہیں، وہ تو پہلے اولئک خیر البریہ گزرے. اس جنت میں ہی آئیں گے اور یہ سب سے بہترین مخلوق. کیا خیال ہے؟ سب سے بہترین اور سب سے بدترین کہیں دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ جنت و جہنم. آئی بات سمجھ میں؟ اب اگر کوئی کہتا ہے نہیں نہیں جیسے ہم ویسے ان کو بھی، تو اس کا مطلب کہ آپ سیم ٹو سیم مان رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا دونوں کبھی برابر نہیں. ٹھیک ہے، ایک آیت اور نوٹ کر لو. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہاں کی آیت ہے؟ سورہ نون قلم. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. کیا ہمارے نزدیک دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ مجرمین اور مسلمین. مسلمین کے مقابلے میں جو غیر مسلم ہے، تو یہود و نصارا مسلم ہے غیر مسلم. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم، تم یہ فیصلہ کیسے کرتے ہو اپنی مرضی کا؟ تو اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ جیسے مذہب اسلام حق ہے، ایسے ہی یہود و نصارا بھی حق پر ہیں، اور پہلے تو مان سکتے، لیکن نبی علیہ السلام کے دنیا میں آ جانے کے بعد، رسول بن جانے کے بعد، اب جب تک آپ پر ایمان نہ لائیں،
نبی علیہ السلام کہتے لا یسمع بی یہودی ولا نصرانی، اللہ نے ہم کو نبی بنایا، اب میرے نبی بن جانے کے بعد کوئی یہودی عیسائی میرے بارے میں سن لیا اور ایمان نہ لایا، اپنے مذہب پر قائم رہا، مر گیا تو سیدھے جہنم میں جائے گا۔ اتنی بات ہے چیزیں۔ تو یہود نصارا غیروں کے دین کو، ارے بھائی رام رحیم سب چلتا ہے، انڈیا کے بہت سارے روشن خیال یہی نا، رام اور رحیم سب ایک ہے، سب کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہاں جی، بہرحال اگر یہی ارادہ رکھتے ہیں تو غلط ہے، اور اگر میل ملاپ کے ساتھ جھگڑے لڑائی کے بغیر ہم اپنے دین پر ہیں، اپنے دین پر جنگ، جسے آج چاہتے ہیں کہ نہیں صرف ہندو ملک رہے، اگر اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں گنگا جمنی تو پھر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب کیا، یہ ہمیشہ سے سیکولر ملک رہا، سیکولر رہیں، اور اسی میں سب لوگ آپس میں دوستی کا مطلب ہے کہ دکان ہے، کاروبار ہے، لین دین ہے، سمجھ گئے نا، یہ سب چلتا رہے۔ چلو آگے بڑھیں گے، ختم، چلو ٹھیک، آگے انشاءاللہ، تو کوئی بات نہیں، تفصیل کے ساتھ کوئی بات اپنا ہے نا، انشاءاللہ بات۔ أشهد أن محمد رسول الله۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔